احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس کی سماعت کی۔ موٹر رجسٹریشن اتھارٹی لاہور کے محمد نعیم نے بیان قلم بند کرا دیا۔ گواہ نعیم نے بیان میں کہا کہ نیب کی طرف سے طلبی کے بعد 22 اگست کو نیب لاہور میں پیش ہوا۔ نیب کو اسحاق ڈار اور ان کی اہلیہ کے نام پر موجود گاڑیوں کی تفصیلات فراہم کی۔ اسحاق ڈار کے نام پر موٹر رجسٹریشن اتھارٹی میں 3 گاڑیاں رجسٹرڈ ہوئیں۔ 34 لاکھ سے زائد مالیت کی LZE 19 نمبر گاڑی اسحاق ڈار نے بعد میں اپنی بیوی کے نام پر منتقل کر دی۔ LRS 9700 نمبر کی گاڑی اسحاق ڈار نے سیدہ زہرہ منصور کے نام پر منتقل کی۔ تفتیشی افسر نے میری فراہم کردہ دستاویزات کا سیزر میمو تیار کیا اور بیان بھی قلم بند کیا۔ گواہ نے کہا کہ اسحاق ڈار کے خلاف دوسرے گواہ بینکنگ ایکسپرٹ ظفر اقبال مفتی نے بیان قلم بند کروایا ہے۔ انہوں نے اسحاق ڈار، ان کی اہلیہ اور کمپنیز کے اکاؤنٹس کی تفصیلات پر مشتمل رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ گواہ نے کہا کہ اسحاق ڈار، ان کی اہلیہ اور کمپنیز کے مختلف بینکوں میں 15 اکاؤنٹس ہیں۔ اسحاق ڈار اور ان کی اہلیہ کے نام پر 7 جبکہ کمپنیز کے نام پر 8 بینک اکاؤنٹس ہیں۔ تمام بینک اکاؤنٹس میں مختلف اوقات میں مجموعی طور پر 1,80,81,204 ملین جمع کروائے گئے۔ مختلف ٹرانزیکشنز کے ذریعے ان اکاؤنٹ سے 150 کروڑ روپے سے زائد نکلوائے بھی گئے۔ گواہ نے بتایا کہ اگست 2017 تک ان اکاؤنٹس میں 1,57,48,91,000 روپے موجود تھے۔ الائٹ بینک پارلیمنٹ ہاؤس برانچ میں اسحاق ڈار کے اکاؤنٹ میں تقریباً 1,08,00,000 روپے موجود تھے۔ اسحاق ڈار کے بینک الفلاح کے اکاؤنٹ میں تقریباً 78,20,00,000 روپے موجود تھے۔ اسحاق ڈار کے حبیب بینک کے اکاؤنٹ میں 60 لاکھ روپے موجود تھے۔ گواہ نے کہا کہ اسحاق ڈار کی اہلیہ کے حبیب میٹروپولیٹن بینک کے اکاؤنٹ میں 1,75,00,000 روپے موجود تھے۔ تبسم اسحاق ڈار کے البرکہ بینک اکاؤنٹ میں 1,29,00,000 روپے موجود تھے۔ گواہ ظفر اقبال نے کہا کہ تفتیشی افسر کی ہدایات پر اسحاق ڈار، ان کی اہلیہ اور کمپنیز کے اکاؤنٹس کی بینک کریڈٹ انفلوز رپورٹ تیار کی، اکاؤنٹس کے حوالے سے معلومات اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے حاصل کی ہیں۔ اسحاق ڈار کے خلاف تفتیشی افسر نے نیب کے آفیسر اقبال حسن اور عبید سائمن کی موجودگی میں میرا بیان قلم بند کیا ہے۔ برطرف ڈائریکٹر نادرہ قابوس عزیز کا بیان بھی قلم بند کیا گیا۔ قابوس عزیز نے کہا کہ چیئرمین نادرہ کی ہدایت پر 21 اگست 2017 کو نیب لاہور میں پیش ہوا۔ نیب کو اسحاق ڈار کے فیملی ٹری سے متعلق دستاویزات پیش کی۔ قابوس عزیز نے کہا کہ اسحاق ڈار کی بیٹی صدیقہ عادل رانا کے حوالے سے پرسنل انفارمیشن بھی نیب کو فراہم کی۔ نیب کو فراہم کردہ دستاویزات ڈیٹا بیس سسٹم سے پرنٹ کیے۔ قابوس عزیز نے بتایا کہ نیب کو فراہم کردہ دستاویزات کے کوڈ لیٹر پر PS2 چیئرمین کے دستخط موجود ہیں۔ چوتھے گواہ سید احمد خان نے اپنا بیان قلم بند کروایا۔ گواہ سید احمد خان کا تعلق الیکشن کمیشن اسلام آباد سے ہے۔ گواہ سید احمد خان ڈپٹی ڈائریکٹر الیکشن کمیشن ہے۔ بیان قلم بند کرواتے ہوئے گواہ نے بتایا کہ 29 اگست 2017 کو نیب لاہور میں پیش ہوا۔ گواہ نے کہا کہ نیب کے تفتیشی افسر کو اسحاق ڈار کی جائیداد کے حوالے سے ریکارڈ پیش کیا گیا۔ گواہ نے کہا کہ 2003 سے 2016 تک اسحاق ڈار کی تمام جائیداد کی تفصیلات بھی عدالت میں پیش کی۔ جج محمد بشیر نے نیب پروسیکیوٹر کو حکم دیا کہ تمام دستاویزات کو سنبھال کر رکھیں، ملزم جب واپس آئے گا تو ان پر جرح بھی ہونی ہے۔ گواہ مرزا فیض الرحمان نے عدالت میں اپنا بیان قلم بند کروایا۔ 1988 میں اسحاق ڈار نے بلاک H گلبرگ 3 لاہور پر پراپرٹی نمبر 7 خریدی۔ آج بھی اسحاق ڈار اس پراپرٹی کے مالک ہیں۔ سیل ڈیل کے مطابق اس وقت اس کی قیمت 20,50,000 تھی۔ اہم گواہ واجد ضیاء کو اگلی سماعت پر طلب کر لیں، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا سپریم کورٹ سے ریکارڈ کے لیے درخواست دینی پڑے گی، کیونکہ واجد ضیاء کے بیان سے متعلق تمام ریکارڈ سپریم کورٹ میں ہے۔ عدالت نے اگلی سماعت میں گواہ واجد ضیاء کے علاوہ تمام دیگر گواہان کو طلب کر لیا ہے۔ کیس کی سماعت 29 جنوری تک ملتوی۔ گواہ اشتیاق احمد نے بھی بیان قلم بند کروایا۔ اشتیاق احمد کا تعلق ان لینڈ ریونیو لاہور سے ہے۔ 23 اگست کو نیب لاہور میں نیب کے تفتیشی افسر نادر عباس کے سامنے پیش ہو کر بیان قلم بند کروایا۔ ریکارڈ ترتیب ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے بیان مکمل نہ ہو سکا۔